جس کے پاس دنیاوی ایجوکیشن ہے، ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، ان کو جاب کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. انگریز کو پرابلم ہوتا ہے، اس کو پرابلم نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ دنیا تسلیم کر چکی ہے جو نبی کی ادا پر عمل کرتا ہے وہ کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، وقت پر آئے گا اور کام کرے گا. ایک بھی جاب لیس آپ نہیں بتا سکتے. اور مسلمان کیا سمجھ رہا ہے؟ یار میں یہ کرتا ہوں نا تو میرے لیے رکاوٹ ہے. کیا تم نے مزاج بنا لیا؟ اگر تم ہی اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو گے تو دوسروں کو اسلام کے بارے میں بتاؤ گے کیا؟ جب تم ہی یہ سوچو گے کہ میں اگر اسلام پر چلوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا تو پھر دوسروں کو اسلام کی تعلیم کیسے تم دو گے؟ اسلام کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے، بے عزت کرنے کے لیے نہیں ہے، رسوا کرنے کے لیے نہیں ہے. اسلام دنیا میں بھی عزت دینے کے لیے اور آخرت میں بھی عزت دینے کے لیے. ایک واقعہ عرض کروں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جب بیت المقدس کی چابی دینی تھی، خادم کو ساتھ میں لیا، روانہ ہوئے. اور جانتے ہیں آپ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے. طے کیا اپنے خادم سے کہ تھوڑی دیر میں سواری پر بیٹھوں گا اور تم پیدل چلنا، پھر اس کے بعد تم سواری پر بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا. چلتے رہے. شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو درمیان میں ایک تالاب تھا، اس تالاب سے گزرنا تھا. اس وقت باری خادم کی تھی سواری پر سوار ہونے کی اور فاروق اعظم کی پیدل چلنے کی باری تھی. فاروق اعظم نے اپنے موزے نکالے، کاندھے پر رکھے، تالاب کے اندر اتر گئے، راستہ کراس کیا. دور والے دیکھ رہے تھے تو سمجھا جو سواری پر ہیں وہی امیر المؤمنین ہوں گے جو استقبال کے لیے موجود تھے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ یہ فاروق اعظم کو کیا ہو گیا، امیر المؤمنین کو غلام کو سواری پر بٹھا دیا اور خود پیدل چل رہے ہیں. جیسے فاروق اعظم پہنچے رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور لوگ کیا سوچیں کہ آپ کاندھے پہ موزہ رکھے ہوئے پیدل چل رہے ہیں؟ بس جلال آیا فاروق اعظم. ارشاد فرماتے ابو عبیدہ اگر تم عشرہ مبشرہ میں سے نہ ہوتے نا تو تمہارے جملے کی سزا تمہیں دیتا. سن لو، نہ عمر کو عزت سواری سے ملی ہے نہ موزے سے ملی ہے. عمر کو جو بھی عزت ملی ہے وہ اسلام سے عزت ملی ہے، اسلام سے عزت ملی. تم کیا سمجھتے ہو اسلام کمزور کرتا ہے؟ نہیں. تم دیانتدار بن کر کے تو دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم امانت کے وفادار بن کر کے دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم اچھے جملے زبان سے نکال کر دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم دنیا کی پریشانی کی زلفوں کو جو بکھری ہوئی ہے اسے سنوار کر دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم نبی کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھو دنیا تمہاری عزت کرے گی. پریشانی یہ ہے کہ غلطی ہم کرتے ہیں اور سارا جرم معاذ اللہ اسلام پر ڈالتے ہیں. سلطان الہند تو پیمن والا کپڑا پہنتے تھے، بادشاہ کیوں بھیک مانگنے کے لیے گیا؟ اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑے رکھا تھا. یہ غلط فہمی سے باہر نکلو، یہ غلط سوچ سے باہر نکلو. اسلام کمزوروں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں تعلیم دیتا. تم طاقتور ہو، کمزوروں کو اٹھاؤ. اور آج ہی آتے ہوئے میں اخبار پڑھ رہا تھا، یوکرین سے ایک 10 سال کا بچہ جس کا نام حسن، 1000 کلومیٹر پیدل اس نے سفر طے کیا اور دنیا کے مختلف ملک والے اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اس کے پاس یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ اسلام کی طاقت تھی، یہ دین کی طاقت تھی. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، صحیح معلوم. آج دیکھیے نا، بستی بستی میں جھگڑے چل رہے ہیں، گھر گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں جہاں جھگڑے نہ ہوتے. العیاذ باللہ. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھگڑوں کو پسند نہیں فرماتے تھے. اور آج ہمارا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. بھائی بھائی میں انبن، گھر گھر کے اندر انبن. ان جھگڑوں نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا اور غیر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سب چیزوں کو ختم کرو، سارے گیلے شکوے ختم کرو اور غلامان رسول متحد ہو جاؤ. علم کے سلسلے میں کام کرو. علم تمہارا بہترین دوست ہے اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں. اگر چاہتے ہو کہ اسلام زندہ رہے تو حضور نے فرما دیا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے. جتنا تمہارے پاس علم ہوگا تم اتنا ہی اسلام کو زندہ کر سکو گے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہاں پر جو کام بھی ہوا ہے تو وہاں ہمارے علماء، مخیر حضرات، احباب، متعلقین
ان کا تعاون شامل حال ہے، ساتھ ہی ساتھ اہل مہاپولی کا بھی تعاون حاصل ہے۔ لیکن میں اہل مہاپولی سے ایک خاص گزارش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ کبھی اس ادارے کو بکھرنے یا ٹوٹنے مت دینا، اور نہ ٹوٹنے کی سازش کے اندر شریک ہونا۔ یاد رکھنا تمہیں استعمال کیا جائے گا، شیطان پوری طاقت لگائے گا، پوری توانائی۔ تمہارا نام جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اور ہو سکے تو کہیں لکھ کر کے رکھ دینا کہ تمہارا نام بگاڑنے والوں میں نہیں، بنانے والوں میں ہونا چاہیے۔ اگر بگاڑنے والوں میں تم نے کیا اپنا نام درج، تو ہو سکتا ہے تمہاری دنیا چند دنوں کے لیے بن جائے، لیکن آخرت بگڑ جائے گی۔ اور اداروں کو بنانے والوں میں تمہارا نام رہا تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں۔ ان اداروں نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، چاہے اسکول ہو، چاہے جامعہ ہو، اور اب تو ایک ہاسٹل بھی یہاں پر بننے جا رہا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ 8-10 مہینے کے اندر ہاسٹل بھی تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہاں تعلیم کا کام ہوگا۔ یاد رکھو، اور علم کا تعاون کرو، علماء کے دست و بازو بنو، ادارے کا تعاون کرو، بچوں کو بھیجو، اور ہمیشہ بس یہ کوشش کرو آپ کی ذات سے، خاص طور پر اہلیان مہاپولی، بھیونڈی، قرب و جوار کے لوگ، کبھی بھی ادارے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ سب کچھ میرے بچے یہاں آ کر نہیں پڑھتے، آپ کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کے بچے آتے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ 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 ایک چھوٹا سا دیہات جسے مہاپولی کہتے ہیں، بہت کم لوگ قرب و جوار کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ کوئی مہاپولی نام کا بھی ادارہ ہے، علاقہ ہے، لیکن اس ادارے نے آپ کے علاقے کو اتنا مشہور کر دیا کہ اب پوری دنیا میں مہاپولی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ ادارے کی برکت ہے، آپ اس کا تعاون کریں۔ مالی تعاون اگر نہیں بھی کرتے تو مجھے اس کی شکایت نہیں رہے گی، میں آپ سے صرف اخلاقی تعاون کا طلبگار ہوں۔ بڑی مشکل سے یہ ادارہ یہاں پر تیار ہوا ہے، اور مزید یہاں پر کام کے منصوبے ہیں، لیکن آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے، یہ ہمارا ہے۔ اور جو کچھ ذمہ داریاں، دیکھیں گھر چلانے کے لیے بھی باپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ بچوں میں اختلاف ہو تو باپ کے فیصلے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور جو کچھ باپ کہتے وہی حرف آخر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ادارے کی بھی انتظامیہ ہے، ان کو سب دیکھنا پڑتا ہے، سب سمجھنا پڑتا ہے، سب کرنا پڑتا ہے۔ آپ ادارے کے منتظمین کو ان کے دست و بازو بنیں، اور کچھ بات اگر آپ کو اچھی نہ بھی لگتی ہو تو برداشت کر کے قبول کر لیں، اس لیے کہ اس سے ادارے کو نقصان نہیں پہنچے گا، ادارے کو فائدہ پہنچے گا، اور ادارہ مضبوط رہے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھی لوگ محنت کرتے ہیں، جیسے سروج بھائی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اس ہیرا زون کے نگراں جو ہے، اور بھیونڈی کے اور مجلس شورا کے رکن الحاج روحب رضا صاحب، ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، سب کی قربانیاں اپنے اعتبار سے، لیکن الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہے کہ وہ انشاءاللہ العظیم پرسوں زیارت حرمین طیبین کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ اور ابھی ہم جب گئے تھے تو وہاں پر ہمارے ساتھ الحمدللہ وہاں سروج بھائی مدینہ منورہ میں تھے، تو ایک ساتھی ہو کر آئے، ایک ساتھی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے ساتھیوں کو مدینہ دکھائے، سارے علماء کو مدینہ دکھائے، سارے مومنین کو مدینہ دکھائے، اور ہم سب کو آخری وقت مدینہ میں 2 گز زمین عطا فرمائے۔ بس آپ سے میں کیا چاہتا ہوں یہ میں بتا دوں، چونکہ بات مدینہ کی آئی تو مجھے یاد آ گئی۔ مدینہ منورہ میں سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ تھے شیخ زکریا نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے عظیم عاشق رسول، بڑے عظیم عاشق رسول۔ ہم حضور مفکر اسلام ہم لوگ سب حضرت سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ پہنچے، ان کے دروازے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، بند نہیں تھا دروازہ، کھلا ہوا تھا، لیکن ایک جملہ لکھا ہوا تھا اوپر کی سائڈ میں۔ کیا لکھا ہوا تھا معلوم؟ اس میں لکھا ہوا تھا، میرے گھر کے دروازے آپ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم بھی دعا کے دروازے 24 گھنٹے میرے لیے کھلے رکھنا۔ تو میری بھی آپ سے صرف یہی گزارش ہے، جب تک زندگی اللہ کام لیتا رہے، ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جب جائیں
تو کچھ کرو یا نہ کرو ہمارے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کرم کی نظر فرمائے اور بخشش فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے پروردگار اس خدمات جلیلہ کا صلہ تو وہ مانگے جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو۔ تو ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اس خدمت کو اللہ کفارے سیئات بنا دے تو اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ دوسری بات، مجھ سے پیشتر مولانا ابو الحسن صاحب نوری جو ماشاءاللہ جامعہ غوثیہ نجم العلوم کے فاضل ہیں، ان کی بھی بڑی قربانی ابتدائی دنوں میں جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، جھوپڑا نما سب تھا، بیچارے بڑی قربانی انہوں نے بھی دی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے بہت کچھ میرے بارے میں قربانی اور یہ اور وہ سب کچھ کہا۔ تو ہر کام کرنے والے کے لیے میرا ایک پیغام ہے، میری تعریف جو کی جا رہی عمارت دیکھ کر کہ اتنے مدرسے قائم کیے، اتنی شاخیں قائم کی، اتنے مبلغ تیار کیے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں۔ عمارت انسان دیکھتا ہے، افراد انسان دیکھتا ہے، کتابیں انسان دیکھتا ہے، مبلغین انسان دیکھتا ہے، لیکن نیت صرف خدا جانتا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہو عمارت کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ہر کام کرنے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ اس چیز پر نظر رکھیں جسے خدا دیکھتا ہے، اور وہ ہے نیت۔ اور قبر میں انسان، قبر میں سے جو اٹھایا جائے گا نا بندہ، وہ نیتوں پر ہی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے جو بھی کام کرو، آپ کروڑوں روپیہ دے رہے ہو، میرا نام نہیں ہوا، مجھے ٹرسٹی میں شامل نہیں کیا، فنش۔ آپ نے 5000 دارالعلوم قائم کر دیے، مولانا نے اناؤنسنگ میں میرا نام ہی نہیں لیا، کچھ تعریف ہی نہیں کی انہوں نے، یار ان کو نوکری سے نکال دو، فنش، صاحب فنش۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر کوئی تعریف کرے نہ کرے کچھ فکر مت کرو، بس ہمیشہ یہ دیکھو مولا تو راضی ہے نا، بس کوئی پرابلم کی بات ہے۔ خود کا نام نہ دیکھو، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی دیکھو، اور یہی سب سے اہم چیز ہے۔ یہ اگر درست ہے تو باقی سارے معاملے درست ہو جائیں۔